وہ وقت جب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومی سلطنت اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو مٹھانے نکلی تھی۔ شام کی وادیوں میں لاکھوں کا لشکر سپ نف تھا، دوسری طرف چند ہزار مسلمان بے یار و مددگار۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ تھی جنگ یرموک، وہ جنگ جس میں خالد بن ولید نے رومی سلطنت کو ہلا ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملک کے شام میں ایرانیوں کی جانب سے کسی قدر اطمینان ہو چکا تھا اور امید نہ تھی کہ اب جلد وہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کی خواب دیکھیں گے۔ جب وقت عرب کے ہر ایک حصے میں فتنہ ارتداد افرو ہو گیا اور ایرانی خطرے کی اہمیت بھی کسی اجلت کی متقاضی نہ رہی، تو اب سب سے مقدم اور سب سے زیادہ اہم ملک شام کا انتظام اور اس طرف سے رومی خسانی خطرے کی روک تھام تھی۔ شرجیل بن عمرو خسانی بادشاہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الچی کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد جنگ موتا ہوئی۔ پھر رومیوں اور خسانیوں نے مل کر مدینہ منورہ پر فوج کشی کی تیاریاں کی، جس کا حال سن کر خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج لے کر تبوک تشریف لے گئے تھے، مگر اس وقت تک عیسائی پوری طور پر اتنے بڑے عربی و اسلامی لشکر کے مقابلے کی جرات نہ کر سکے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج شام روب ڈال کر واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر خبر پہنچے سراج شام پر فوجی تیاریاں ہو رہی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جو بعد وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج شام کی طرف گئے، اور جو مقابل ہوا اس کو شکست دے کر جلدی سے واپس چلے آئے، کیونکہ فتنہ ارتداد کا اندرونی ملک میں خوب زور و شور تھا۔ فتنہ ارتداد کی روک تھام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب 11 لشکریں تیار کر کے روانہ کیے تھے، تو ان میں سے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے کر حکم دیا، آپ سراج شام کی طرف جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامی خطرے کو محسوس کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے فتنہ ارتداد کی ختم کرنے میں شامی خطرے کو بخوبی پیش نظر رکھا تھا۔ جب ارتداد سے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف متوجہ کر دیا، اور ملک عرب کے ہر حصے میں اپنا ایلچی بیچ کر لڑائی کے لیے جنگی سپاہیوں کو ہر قبیلے سے طلب کیا۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ عرب کی متحدہ طاقت سے رومی اور ایرانی شہنشاہیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدعا اس سے یہ تھا عرب کی متحدہ طاقت سے رومی اور ایرانی شہنشاہوں کا مقابلہ کیا جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں اور مجوسیوں کی خطرے سے عرب کو نجات مل جائے۔ دوسری عرب کی جنگجو قبائل جو خاموش بیٹھنے کی عادی نہ تھے، ان کو ہر عیسائی ملک سے طلب کر کے غیر مسلم دشمنوں کے مقابلے میں شام و عراق کی طرف بھیج دیا جائے، تاکہ عرب کے اتحاد و قوت اور اسلام کی مرکزی قوت کے لیے کسی اندرونی فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ اندرونی صورت کہا جا سکتا ہے کہ فتنہ ارتداد بھی اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سبب تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدبیر رائے نے اسلامی عظمت و شوکت کی نشوونما کے لیے وہ کام کیا جو ایک تجربہ کار اور ہوشیار مالی اپنی باغیچے کی سرسبزی کے لیے کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے سی آدمی تھے، لیکن وہ راستے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے موافق جس قدر مسلمان ہو سکے اپنے ہمراہ لیتے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے مرتدین کو درست کرنا
اور عیسائی لشکر مقابلے پر آئے۔ پادل سے کام لینا، میدانداری اور جم کر مقابلہ کرنے سے پرہیز کرنا۔ ایسا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ نہیں چاہتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے عرب کو قابو میں لانا چاہتے تھے، اور جب تک فتنہ ارتداد بالکل ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ہرقل و کسرا کی فوجوں سے لڑائی چھڑنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ جس طرح دوسرے سرداران لشکر کے ساتھ دربار خلافت سے خط و کتابت جاری تھا، اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نقل و حرکت سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باخبر تھے، اور برابر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ سے احکام پہنچتے رہتے تھے۔ ہرقل نے اسلامی لشکر کی حدود شام میں موجود ہونے کی خبر سن کر اول سرحدی قبائل اور سرحدی رؤسا کو مقابلے کے لیے ابھارا، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے رئیس اور سردار قبائل اسلامی لشکر کے مقابلے میں مغلوب ہوتے گئے تو قیصر روم ہرقل نے یامان نامی رومی کو لشکر عظیم کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جب عیسائی اور اسلامی فوجوں کا مقابلہ ہو تو یامان کی لشکر کو شکست اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت مال غنیمت آیا۔ اس شکست کا حال سن کر ہرقل خود سلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر کے شام آیا۔